خدشات 100% درست ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا ویڈیوز دیکھیے، یہ ویڈیوز ہیں جو سرکاری فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں، ان کو پشاور سے گنڈا پور لے کے آ رہا ہے۔ یہ 7 ایمبولینسز کھڑی ہیں، 7 جو ہے یہ جیمرز ہیں، اس کے ساتھ کرینز ہیں، اور یہ تمام خیبر پختونخوا کی جو سرکاری وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیزیں لے کر یہ آ رہا ہے۔ میرا سوال ہے تمام ان لوگوں سے جو تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو جلسے جلوس کا حق ہونا چاہیے، یہ تیاری کر کے کوئی جلسے کے لیے آتا ہے؟ یہ تیاری جو ہے یہ کسی صوبے کو جو ہے اس کے اوپر لشکر کشی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ابھی آپ آگے دیکھیے، آگے اس نے ایک بات کی ہے کچھ سوشل میڈیا کے لڑکوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ طور پر پنجاب کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح جتھوں کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے، اور اس کی تمام یہ آج آپ کو اس وقت بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریکارڈ کے لیے، آواز بند کریں، ریکارڈ کے لیے یہ ویڈیوز جو ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتی تھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اور دوسری بات میں نے پہلے بھی کہا تھا، بڑے کلیئرلی کہہ رہی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی ایک کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ پنجاب کے اندر پنجاب لا لیسنس والا قانون جو ہے صوبہ نہیں ہے، یہاں پر قانون ایگزسٹ کرتا ہے، یہاں پر انتظامیہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور جو کوئی اس طرح مسلح جتھوں کے ساتھ، اور یہ بریانی پہ ٹوٹے پڑے ہیں جو دوسروں کو بریانی کی باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھیں اوپر سے بریانی کے ڈبے پھینکے جا رہے ہیں اور بریانی کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں۔ جو یہ دوسروں کو کہتے رہے، جو پٹواری کہا کرتے تھے، انہوں نے آج محکمہ صحت بھی نہیں چھوڑا، پٹواری بھی نہیں چھوڑے، ٹیچرز بھی نہیں چھوڑے، پولیس والے بھی نہیں چھوڑے۔ اور جو سب سے اس کے اندر تکلیف دہ بات ہے جو میں بہت کیٹیگوریکلی آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں، علی امین گنڈا پور پولیس فورس کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی ملیشیا جو ہے، اپنی ایک ذاتی فورس کے ساتھ پنجاب میں آ رہا ہے، اور وہ ساری فورس جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ لیس ہے، ان کے پاس بہت جدید اسلحہ ہے، اور یہ یہاں سے یہ لوگوں کو اکٹھے کر کے یہاں پہ حاضریاں لگی ہیں سرکاری ملازمین کی، اور حاضریاں لگنے کے بعد ان کو گاڑیوں میں جو ہے بیٹھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایک ملیشیا کے ساتھ اپنی ذاتی ایک فورس بنا کر ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا، جس کا اپنا صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے، صبح میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، جن کے اپنے صوبے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، وہاں پر اس کا چیف منسٹر دوسرے صوبے کے اوپر یہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن اب جو ہے میں یہ بڑی بات کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں کہ جمہوریت، انسانی حقوق کا شیلٹر، آئین اور قانون بہت ہو گیا، اب یہ شیلٹر آپ کو لینے نہیں دیا جائے گا۔ اس تیاری کے ساتھ اور اس حرکتوں کے ساتھ جو آ رہا ہے اس کو قانون کو فیس کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی بھی ذی شعور شخص جو ہے، کوئی جج صاحبان مجھے بتا دیں جو بار بار ان کی پٹیشنز آؤٹ آف دا وے بھی لگاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ان کو اجازت دو جلسہ کریں، ایسے ہوتے ہیں جلسے؟ ایسے ہوتا ہے احتجاج جیسے یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے لیے، یہ کرینے ہیں جو سرکاری پیسوں کی کرینے ہیں جو آپ کے ساتھ جو ہے۔ اب دوسرا اس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 144 کی پرواہ نہیں ہے، جو ہے وہ دفعہ 804 لگ گئی ہے۔ بھائی یہ وہی دفعہ 804 ہے نا جو تم لوگوں نے جوتوں پہ لکھی ہوئی تھی، اور کبھی ماتھے پہ لکھ لیتے ہو، کبھی جوتوں پہ لکھ لیتے ہو، پہلے پتا تو کر لو اس دفعہ 804 کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اور وہ جو دفعہ 804 جو ہے جو اندر بیٹھ کر اس ملک کے اندر جو ہے وہ خون ریزی کی کوشش کرا رہا ہے، میں بڑی کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں ان کا پروگرام پاکستان کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ ان کو لاشیں چاہیے اور لاشوں کو یہ کیش کرانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہونے نہیں دیں گے۔ پہلے بھی لاشوں کے اوپر سیاست کرنا ان کا پرانا وتیرہ ہے، اور یہ ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آج بھی یہ جس تیاری کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور جو یہ کرنا چاہ رہا ہے وہ قطعی طور پر کوئی جمہوری کام نہیں کرنے جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ان کو غلط فہمی ہے کوئی، وہ ابھی آپ کو کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر گنڈا پوری شہد لے کے گھوم پھر رہے تھے، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پنجاب پولیس ہے نا، ان کو اس طرح کے لوگوں کا علاج کرنا بہت اچھے سے آتا ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے جو آپ دکھا رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو سبق سکھائیں گے انشاءاللہ، اور پنجاب پہ چڑھائی کرنے نہیں دیں گے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے تکلیف ہے خیبر پختونخوا کی ماؤں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ۔ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں جو ہے
کیا آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ نہیں ہونے چاہیے؟ کیا آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں الیکٹرک بائکس نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ کے بچوں کو وظائف نہیں ملنے چاہیے جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز دے رہی ہیں؟ آپ کے بچے کیوں جو ہے وہ خوار ہو اس ساری جو ہے وہ حرکتوں کے لیے؟ آپ کے بچے کیوں ایندھن بنے؟ عمران خان کے خود کے بچے جو ہے وہ باہر لندن میں بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ کلبوں میں جا رہے ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ موجیں کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ یہاں پر خوار ہونے کے لیے، وہ فتنے کا ایندھن بننے کے لیے ہیں۔ یہ میں اپنے خیبر پختونخوا کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے، ان کے والدین سے، بچوں کے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے بچوں کے، خیبر پختونخوا کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ان کے مقدر میں ڈنڈے سوٹے پیٹرول بم نہیں ہیں، ان کے مقدر میں بھی جو ہے وہ اگر مریم نواز جیسی کوئی وزیر اعلیٰ ہوتی، ان کے صوبے میں بھی ترقی ہو رہی ہوتی۔ اور ہمیں بھی خیبر پختونخوا کے بچوں کی اتنی فکر ہے جتنی پنجاب کے بچوں کی فکر ہے، لیکن آپ کو اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہوگی۔ اپنے بچوں کو اس طرح کی دہشت گردی کا ایندھن مت بننے دیں۔ اور یہ جس مشن پہ آ رہا ہے، میں پہلے اسی لیے آپ کو بتا کے، آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا کے دکھا دیا جائے، جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ حق دینا چاہیے، ان کو جلسے جلوس یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جلسے جلوس کرتے ہیں ایسے تو طالبان نے نہیں کیا کبھی، شاید اس طرح سے کھل کھلا کے جیسے یہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور ایک صوبے کے اوپر، جس صوبے کے اندر اس کو مینڈیٹ نہیں ملا ہے، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اس صوبے کے اندر یہ لشکر کشی کرے گا تو ہمیں اپنے صوبے کا جو ہے وہ امن و امان قائم رکھنا بھی آتا ہے، اور اپنے یہاں پر ان کے فتنوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکل کرنا بھی آتا ہے۔ عمران نذیر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ بھی۔ جی بہت شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو آپ سب کا بڑا شکریہ کہ آپ فوری طور پہ آپ نے رسپونڈ کیا۔ جیسے عظمہ بہن نے ابھی پوری تفصیل سے آپ کو یہ ود ایویڈنس یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں دو قسم کی فورسز کام کر رہی ہیں۔ ایک فورسز وہ ہیں کہ جو پاکستان جب بھی ان کو ملتا ہے اجڑ کے ملتا ہے، اور اس اجڑے پاکستان کو سجاتی ہیں، سنوارتی ہیں، اپنے اوپر الزامات بھی لگواتی ہیں، وہ فورسز بری بھی بنتی ہیں، لیکن اپنی ذات کی نفی کر کے ملک کو ٹھیک کر کے جاتی ہیں۔ اور پھر ایک فورسز ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو صرف سیاست سے غرض ہوتی ہے، جن کو اپنی ذات سے غرض ہوتی ہے، جن کے لیے پاکستان خدا نہ خواستہ جو مرضی ہو جائے، ان کا بابا، پنجابی میں کہتے ہیں نا ساڈا بابا اونچا رہنا چاہیے، تو ان کا بابا اونچا رہنا چاہیے۔ یہ وہ فورسز ہیں کہ جنہوں نے چلتے پھرتے اڑتے پاکستان کو اپنی نالائکی کی نظر جھونکا، اپنی انا اور اپنی ضد کی نظر جھونکا۔ میں صرف 2-3 مثالیں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں ود ایویڈنس۔ میں بڑی بڑی لمبی چوڑے دعوے نہیں کرتا۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو ہیلتھ کو ڈیل کرتے رہے ہیں، میں صرف ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو پنجاب میں ای پی آئی کی شرح، جو ویکسینیشن کی شرح ہے، وہ 40% ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے ہیں اور شہباز شریف صاحب چیف منسٹر ہوتے ہیں، مریم صاحبہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں، حمزہ صاحب اور ساری یہ ٹیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ 5 سال دن رات کی محنت کے بعد جب ہم چلے جاتے ہیں، جب ہمیں بھیج دیا جاتا ہے، اس وقت جو ای پی آئی کی شرح ہوتی ہے ہم 40% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے 85% پہ لے کے جاتے ہیں۔ اور اس 85% پہ لے جائی گئی شرح کو جب یہ لوگ آتے ہیں کہ جن کا وتیرہ صرف اور صرف اپنی ذاتی سیاست کو چمکانا ہے، جن کی نظر میں خدمت کی، پروجیکٹس کی، کارکردگی کی کوئی حیثیت نہ ہے، جن سے پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ ہم سے تو سوال کیے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سڑک کیوں بنا دی، ہم نے یہ اپنا موٹر وے کیوں بنا دی، ہم نے یہ کینسر اسپتال ہم کیوں بنانے جا رہے ہیں، یہ تو عیاشی ہے، آپ بیسک چیزیں کیوں نہیں دے رہے، آپ ایئر ایمبولینس غریب کے لیے کیوں لا رہے ہیں۔ مریم نواز صاحب کا سب سے بڑا قصور ہے جو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مریم نواز آپ ایک غریب آدمی کو ایئر ایمبولینس دے رہی ہیں، ایک ایسا آدمی جو بس میں نہیں جا سکتا آپ اس کو جہاز میں اسپتال پہنچا رہی ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہی ہیں مریم نواز صاحب۔ آپ اشرافیہ کے لیے پروگرام لانے کی بجائے صرف اور صرف غریب عوام کا کیوں سوچتی ہیں؟ یہ وہ سوچ ہے۔ جب یہ سوچ آتی ہے 2018 کی دھاندلی کے نتیجے میں ہم سے بھی ظلم ہوا تھا۔ ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم تو کسی جگہ ڈنڈے لے کر نہیں گئے تھے، ہم کسی جگہ کرینے لے کر نہیں گئے تھے، ہم ہر صورت اپنے ملک کو چلتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے سینوں پر رقم کھا لی ہے لیکن اپنے ملک کا نقصان نہیں ہونے دیا۔ میں آپ کو فکر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جب یہ 18 والی حکومت جو مسلط ہو گئی تھی، جو نالائق ترین بزدار حکومت، اور پھر اس کے بعد چوری صاحب آئے تھے ماشاءاللہ جنہوں نے بڑے بڑے چودراہٹ والے کام کیے تھے، جب یہ واپس جاتے ہیں اور کیئر ٹیکر آتی ہے، وہی ای پی آئی ویکسینیشن کی شرح پنجاب میں
جو ہم 85% سے زائد چھوڑ کر گئے تھے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ WHO کہہ رہی ہے، وہ انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈراپ ہو کے 60% ہو گئی تھی، 25% 5 سال میں ڈراپ ہو گئی تھی۔ آپ کے وہ بچے جن کو ویکسینیشن ہونا تھی نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے آج پولیو واپس آیا، جس کی وجہ سے آج خسرے کی وبا پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے آج بہت ساری بیماریاں آئیں۔ اس کے بعد ڈاکٹرز کی بات کر لوں، ہم شہباز شریف صاحب کا دور حکومت تھا، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، ہم نے جب BHUs کو سنبھالا تھا تو اس وقت BHU میں ڈاکٹر کی شرح 45% ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ تبدیلی اور انقلاب کا سفر شروع ہوتا ہے اور جب یہ سفر ختم ہوتا ہے تو ہم جب جو 45% سے اٹھا کے اللہ کے فضل سے 101% BHUs میں ڈاکٹر کی شرح کر کے گئے تھے، اور 2 وجوہات تھی، ہم سینٹرل انڈکشن پالیسی لے کر آئے تھے، ہم نے اس کے ساتھ ساتھ مارکس دیے تھے BHU میں کام کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو، ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا کہ اگر دور کام کریں گے ان کو زیادہ تنخواہ ملے گی، قریب کام کریں گے تنخواہ کم ملے گی۔ ہم اس شرح کو 101% پہ لے گئے تھے، اور پھر جب ہم چلے جاتے ہیں اور پھر یہ دور آ جاتا ہے، یہ کرینوں والوں کا دور، یہ احتجاجوں والوں کا دور، یہ وہ چومنے والوں کا دور، یہ آج کسی جگہ پہ ڈونٹ پہ آپ کا تو وہ ورکر بھی نہیں تھا بھائی، کیوں قوم کو پاگل کر رہے ہو؟ وہ تو تحریک لبیک کا کارکن تھا جس نے کسی اور غلط فہمی میں قاضی صاحب سے بات کر دی، آپ وہاں سجدے کر رہے ہیں جا کے، آپ ان ڈونٹوں کو چوم رہے ہیں۔ یہ تو آپ کی جاہلیت کا حال ہے۔ آپ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، افسوس ہے مجھے آپ کی سوچ پہ، آپ نفرت کو پروان چڑھانے والے لوگ ہیں۔ میں فگرز پہ بات کر رہا تھا، میں 101% پہ ہم شرح چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ شرح جب ہم واپس آتے ہیں، کیئر ٹیکر آتا ہے، وہ شرح ڈراپ ہو کے 40% پہ آ جاتی ہے، 40% پہ آ جاتی ہے۔ کہاں 101% پہ چھوڑ کے گئے تھے، 40% پہ آتی ہے۔ پھر کون اس کو سنبھالتا ہے؟ پھر مریم نواز آتی ہے، پھر مریم نواز فیلڈ میں نکلتی ہے، پھر وہ لوگوں کا پروگرام لے کر آتی ہے۔ مشکل سے آج ہم اس شرح کو دوبارہ 85% پر 6 ماہ میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، ہمیں 101% پہ واپس جانا ہے۔ میں نے یہ 2 مثالیں دی ہیں، ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ مجھے آج پوچھنا ہے گنڈا پور صاحب آپ سے، مجھے پوچھنا ہے کہ 15 سال سے آپ لوگ KP کے صوبے کو دیوالیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، 15 سال سے آپ KP کے ریسورسز کو کھا رہے ہیں، 15 سال سے آپ KP کے ریسورسز کو جلسوں کی نظر کر رہے ہیں۔ یہ 25 کروڑ کے جلسے، وہ جو کہتا تھا نا، وہ جو آج جس کو 804 کہتے ہو کہ لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے، ساؤنڈ ایسا ہونا چاہیے، فلانی چیز ایسی ہونی چاہیے، جس کی فرمائشیں شہزادے کی ختم نہیں ہوتی تھیں، وہ فرمائشیں کہاں سے پورے کرتے تھے؟ ذرا بتاؤ۔ ہم تو حکمران رہے ہیں نا آپ کے بقول 30 سال سے، ہم تو بہت امیر پارٹی ہیں، خدا کی قسم ہمیں جلسہ کرنا ہو تو ہمیں وسائل کا وقت پڑ جاتا ہے کہ ہم جلسہ کہاں سے کریں۔ ہمیں پیسے خرچ کرتے وقت تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ یار کہاں سے لائیں پیسے؟ ہمارے پاس تو یہ ڈاکے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ہسپتالوں کا چندہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ انٹرنیشنل ڈونروں کا پیسہ نہیں ہے جنہیں آپ نے جوئے میں لگا دیا۔ آپ نے تو ان کو بھی جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے زکوٰۃ کے نام پہ آپ کو پیسے دیے، لوگوں نے ہسپتال کے نام پہ آپ کو پیسے دیے، لوگوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کو پیسے دیے، اور آپ نے ان کو جوئوں میں لگا دیا، آپ نے وہ جوئے میں ہار دیا۔ پھر آپ سے پوچھو تو آپ الیکشن کمیشن کے خلاف سٹے لے آتے ہیں۔ آپ اپنے ہسپتال کا کب سے آڈٹ نہیں کروا رہے؟ چھوڑیں اس بات کو، آج کرتے ہیں بات اس پہ، آپ جواب دیں۔ 804 صاحب، آپ کا جو ہسپتال جس کو آپ نے خانہ کعبہ بنا رکھا ہے، اس ہسپتال کا آڈٹ کب سے نہیں ہو رہا؟ آپ نے کب سے ان چندوں کا حساب نہیں دیا؟ آپ ذرا چیک تو کریں کہ سٹے آرڈر کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ وہ جو لوگوں کو تانے مارتا تھا کہ سٹے لیتے ہو، سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہو، آج قوم کو پتہ لگنے دیں کہ کس نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اور ہسپتال کا آڈٹ نہیں ہو رہا۔ آپ گوگل پہ جائیں، چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کی کالی کرتوتیں یہ اس طرح کے کارناموں کے پیچھے چھپاتے ہیں، معصوم نوجوانوں کو ورگلا کے، سوشل میڈیا پہ بلینز آف ڈالر خرچ کر کے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ 2022 میں وہ کون سی سیاسی پارٹی تھی جس کے سوشل میڈیا کا بجٹ جو تھا وہ 8 ارب روپیہ تھا؟ 8 ارب روپیہ تو ہماری دوائیوں کا بجٹ نہیں ہوتا پنجاب کا۔ ہم پتہ نہیں کس طرح مرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اور اب ادھر ادھر سے وسائل اکٹھے کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جب الیکشن کمیشن آپ سے جواب لیتا ہے تو آپ کے سہولت کار میدان میں آ جاتے ہیں۔ آپ کیا دنیا سے انوکھے ہیں کہ آپ سے سوال پوچھنا گناہ ہے؟ آج بتائیں قوم کو، 24 گھنٹے آپ نے قوم کو بیوقوف بنایا، 24 گھنٹے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا، آپ نفرت کا بیج بو کر گئے۔ میں اس کو لیڈر نہیں مانتا جو ریاست مدینہ کا نام لے اور اس کے بارے میں کوئی ایکٹر ٹی وی پہ کہے کہ پھر کیا ہو گیا، وہ ایک آدھا پیگ ہی لگاتا ہے، زیادہ تو نہیں پیتا، وہ آپ تو غلط بات کرتے ہیں۔ تو ریاست مدینہ کا نام لینے والے کیا پیگ لگا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مجھے اس پڑھی لکھی قوم سے پوچھنا ہے جو آج ڈونٹس کو چوم رہے ہیں جا جا کے اور باعث ثواب سمجھ رہے ہیں۔ آج مجھے اس قوم سے پوچھنا ہے کہ جو
اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس سوچ کو. جب بھی پاکستان سٹیبل ہونے لگتا ہے, جب بھی پاکستان کے اندر معاشی بہتری آنے لگتی ہے, جب بھی پاکستان کی عوام اپنا تکلیفیں کاٹ کے آسانی میں جانے لگتی ہے, کبھی آپ دھرنے کے نام پہ سی پیک روکنے آ جاتے ہیں. آج کیا ہوا ہے؟ آج جب اللہ کے فضل سے آپ کی تمام تر کوششوں, تمام تر گھٹیا کاوشوں, تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود الحمدللہ حکومت پاکستان نے $7 ارب کا پیکیج IMF سے لے لیا ہے اور آپ کی اکانومی ٹریک پہ آنے لگی ہے. آج جب آپ کا پرائم منسٹر دبنگ و دخل اسرائیل کے پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم نے قبضہ کیا ہوا فلسطین پہ, مذمت سے کام نہیں چلے گا. پوری دنیا کو جو جوڑتا ہے کہ اٹھو, ان بچوں کو, ان غزہ کے معصوم بچوں کی جانوں کا حساب مانگو, ان زخمی فلسطینیوں کے جن کے دل چھلنی ہیں, ان کے ظلم کا ان سے حساب مانگو. اور آج جب وہ جرأت سے کشمیر کی بات کرتا ہے, وہ شہباز شریف جو آج اسرائیل کے پرائم منسٹر کے منہ پہ کہہ کے آتا ہے کہ جاؤ تمہاری بات ہم نہیں سنیں گے, تم جھوٹ بول رہے ہو, جب پاکستان عزت کما رہا ہے تو آج آپ ان ہتھ کنڈوں سے پاکستان کی عزت کو تار تار کرنے آ گئے. نہیں کرنے دیں گے. بہت تماشا لگا لیا آپ نے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ. جب بھی ملک چلنے لگتا ہے آپ کے احتجاج آ جاتے ہیں, جب بھی ملک کی اکانومی ٹھیک ہونے لگتی ہے آپ کے تماشے شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنے تماشے کرتے رہیں, لیکن خدا را اس ملک کو چلنے دیں. اب وہ سوچ پریویل کرے گی, وہ سوچ چلے گی جو پاکستان کو چلانے کی سوچ ہے, جو ترقی کی سوچ ہے, جو خدمت کی سوچ ہے. وہ نواز شریف کی سوچ ہے, وہ شہباز شریف کی سوچ ہے, وہ مریم نواز کی سوچ ہے, وہ ہر دردمند پاکستانی کی سوچ ہے. یہ صوبہ KP کے لوگوں, مجھے قسم سے تم سے ہمدردی ہے, لیکن ٹینشن نہ لینا. تمہارے آنسو پوچھنے کے لیے مریم نواز کا پنجاب موجود ہے. تمہارے بچوں کے علاج کے لیے آؤ بسم اللہ, مریم نواز کا پنجاب موجود ہے. تمہارے ہسپتال نہیں چلتے آنے کے لیے تیار ہے, لیکن تم سے اپیل ہے میری, اپنی KP کی ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹوں سے, کہ پوچھو ان ڈاکوؤں سے کہ آپ کا اچھا بڑا صوبہ کنگال کیوں ہو گیا. آپ کے 15 سال کے اس صوبے کے حکمرانوں نے کتنے اسپتال بنا کر دیے آپ کو, کتنی ڈسپینسریاں بنا کے دی آپ کو, کتنی یونیورسٹیاں بنا کے دی آپ کو, کیا کر کے دکھایا. اور آپ تو موٹر ویز نہیں بنا سکے, وہ بھی نواز شریف کا کارنامہ ہے کہ آپ کو موٹر ویز دے کے جاتا ہے. آپ نے ایک جنگلہ بس بنائی, اور جس مشکل سے بنائی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. کبھی دروازے ادھر سے ادھر کر دیے, کبھی اسٹیشن ادھر سے ادھر کر دیے. آپ نے بدترین کارکردگی کا نمونہ پیش کیا. اور مجھے پوچھنا آج قیدی نمبر 804 کے فالوورز جو ہیں آپ سے, ان سے اسپیشلی, یہ جو ہے آپ کی, آپ جب پنجاب کے لوگوں کا مینڈیٹ چھین چھان کے آ بھی جاتے ہیں تو آپ ہمیں بزدار دیتے ہیں جو سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ جب KP میں آتے ہیں تو کبھی کوئی دیتے ہیں اور کبھی گھنٹا پور دیتے ہیں جس کی شہد کی فیکٹریاں پکڑی جاتی ہیں. تو یہ آپ کا ویژن ہے, یہ آپ کی سوچ ہے, اور یہ آپ کا کارنامہ ہے. فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا. اینڈ پہ یہ ذرا, میں ابھی تک پنڈی کی یہ صورتحال ہے اب سے 5-7 منٹ پہلے کی. یہ پنڈی ہے جی, جہاں پر جو ہے فساد برپا کرنے کا پروگرام ہے. پنڈی میں پوری طرح زندگی اپنے معمول پہ ہے. کہیں پر کوئی بندہ جو ہے آپ کو جلوس نکالتا ہوا, کہیں پر اس فساد میں شامل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ لوگ اپنے اپنے کام کاجوں بجا رہے ہیں. صرف انتظار ہے KPK سے آنے والے فساد کا, اور ان لوگوں کا جن کو اس دفعہ پتہ نہیں 5,000 دے کے لانا ہے کہ 10,000 دے کے لانا ہے. یہ پنڈی کی تمام سڑکوں کے اوپر یہ حالات ہیں. اور یہ 5 منٹ پہلے کی فوٹیج ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. کہیں پر بھی پنڈی کے اندر جو ہے وہ کوئی پنڈی کے اپنے لوگ, پنجاب کے کوئی اپنے لوگ آپ کو سڑک پہ نظر نہیں آئیں گے. یہی الحمدللہ پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا کہ پنجاب نے اس فساد اور فتنہ کی سیاست کو پچھلے جلسے میں بھی ریجیکٹ کیا تھا. اور آج بھی پنڈی کے اندر کوئی پنڈی کا شہری جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, یا پنجاب سے آپ کو کہیں پر کوئی قافلہ جاتا ہوا پنڈی یا کہیں پر کوئی شامل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. صرف انتظار ہے کہ گنڈا پور اپنا فساد گروپ لے کے آئے اور آ کر یہاں حالات خراب کرے. پنڈی جو ہے وہ الحمدللہ پرسکون ہے اس وقت. پنڈی کے اندر کوئی بھی کہیں پر بھی آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. باری 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 وزیر اعظم صاحب نے بڑا دبنگ خطاب کیا اقوام متحدہ میں. بہت زبردست انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے فلسطین کا بھی اور کشمیر کا بھی. اس کے رد عمل کے طور پر 12 گھنٹے حسن نصر اللہ کی شہادت کی خبر آ رہی ہے. ابھی کنفرم نہیں ہوئی بھائی. دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ یہ ظلم تو بہرحال جاری تھا, لیکن تکلیف کس کو ہوئی ہوگی؟ تکلیف تو اسی کو ہوگی نا جس کے سسرال والے یہ ظلم کر رہے ہیں. میرے سسرال والے نہیں کر رہے. میڈم ایک تو KPK میں سفارتکاروں پر حملہ بھی ہوتا ہے, پھر اب متعدد بار جو وزیر اعلیٰ KPK ہیں انہوں نے پنجاب پر چڑھائی کی ہے.
तो क्या आप समझती हैं कि जिस तरह के हालात बन गए हैं कि वफाक जो है वो केपीके को टेक ओवर करे, और ये जिस तरह की हरकतें यहाँ पर पंजाब की तरफ बार बार आते हैं, कभी चैलिंग, कभी कंटेनर्स, कभी वो बसें, तो क्या कहेंगे आप वफाक? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो फसाद होता है ना, फसाद बर्पा करने वाले ग्रुप्स या इस किस्म के दहशतगर्द ग्रुप्स, इनके खिलाफ रियासत की एक आवाज़ की पॉलिसी होनी चाहिए। उसमें मैं क्या कहती हूँ, इमरान क्या कहता है, आप क्या कहता है, मैटर नहीं करता। हम सबको वंस फॉर ऑल फैसला करना चाहिए कि केपीके जो दहशतगर्दी का शिकार है, केपीके जो मकरूज सूबा है, केपीके जहाँ के लोग रुल रहे हैं, केपीके लोग आज भी डोलियों के ऊपर लटक के जो है वो दरिया पार करते हैं, केपीके के लोगों के लिए आज भी बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। उनको क्या, उनके जो थोड़ा बहुत उनके पास जो उनको मिल रहा है वफाक से, वो इस तरह खर्च होना चाहिए, ये इस तरह से बार बार यलगार करने पे खर्च होना चाहिए। और एक ऐसे करप्ट और घटिया करैक्टर के मालिक, उस फितना फसाद जो अडियाला में इस वक्त बैठा है, उसकी सियासत की नज़र होना चाहिए। और इसके लिए फैसला रियासत को मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द कर लेना चाहिए तो बेहतर होगा। अदरवाइज मुझे खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जलता हुआ, परेशान और तकलीफ में नज़र आ रहा है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बताइएगा कि अली मीर नड्डा बार बार चढ़ाई करते हैं पंजाब से, क्या उसका कोई पंजाब हुकूमत के पास कानूनी इलाज नहीं है, या वो जो शहद ये फिरते हैं वही उनका इलाज है? देखें, बात यह है कि हमारी लीडरशिप का शायद ये कसूर है कि वो आला ज़र्फ़ की मालिक है, और उन्होंने हमेशा दुश्मन को भी ओए करके बात नहीं की। और दूसरी तरफ जिस ज़र्फ़ से हमारा मुकाबला है वो ऐसा ज़र्फ़ है कि वो कहते हैं कि हम नहीं है तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे एटम बम गिर जाए। और हमारी लीडरशिप वो है जो कहती है कि हम पे जो मर्जी जुल्म हो जाए, मेरा मुल्क चलना चाहिए, कानून मौजूद है। और मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये मत समझें कि वो आएंगे यहाँ हमारे एहलकारों को जो है वो गन्ने दिखाएंगे, ज़दोकोब करेंगे, एसपीस को मारने की कोशिश करेंगे, तो हम हर वक्त उनका लिहाज करते रहेंगे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और लिमिट अब क्रॉस हो चुकी है। मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि ये चाहते यही हैं कि दो सूबों को आपस में लड़वा दिया जाए। इनकी असल जो गंदी ज़हनियत है कि वो तासुब को प्रमोट करके, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी जब आपसे गुफ्तगू हुई थी, मैंने आपको बताया था कि वहाँ के लोगों के जहन में ये डाला गया कि भाई हम चूँकि पठान हैं तो पठान, देखें हम तो खान साहब कह के बुलाते हैं ना हर पठान को, हमारे लिए तो सारे दोस्त केपी के मोहतरम हैं, हम तो साहब के अलावा बात नहीं करते, तो हम आला ज़रफ़ लोग हैं। हम इसलिए इनको बर्दाश्त कर रहे थे और अब तक बर्दाश्त किया है कि हम दो सूबों के दरमियान लड़ाई जो ये चाहते हैं वो नहीं होने देना चाहते। लेकिन इंशाल्लाह हम इनको एक्सपोज करेंगे, जिस तरह ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और ये वक्त दूर नहीं है कि अब जो केपी के लोग हैं ये यहाँ एहतजाज करने के आ रहे हैं, अनकरीब अब केपी के लोग इनका घेराव करेंगे इंशाल्लाह, और जब पूछेंगे कि मेरे वसाइल कहाँ जा रहे हैं, वो जो पैसा मुझ पे लगना था, मेरे बच्चे की तालीम पे लगना था, मेरे बच्चे की सेहत पे लगना था, जिससे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बननी थी, वो इन क्रेनों के किराए पे क्यों दिया जा रहा है, वो इन लोगों की ट्रांसपोर्टेशन पे एहतजाज के लिए क्यों दिया जा रहा है, वो सरकारी पैसा जो केपी के अवाम का बुनियादी हक था वो इन तमाशों की नजर क्यों किया जा रहा है। वक्त आने वाला है और हिसाब होके रहेगा इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि आपने अभी बात की है कि सहूलतकारी, विधायक साहब ने इसकी बात की है, माजी के अंदर भी सहूलतकारी की बड़ी हमें बातें सुनाई दी, आजकल भी वही चल रहा है। कौन है इनका सहूलतकार, उनके नाम बताएं। हर जगह पे हैं और उनको जो है वो आइन और कानून सिर्फ पीटीआई के लिए नजर आता है, बुनियादी को भी सिर्फ पीटीआई के दहशतगर्दों के हैं, और जो है वो सहूलतें भी सिर्फ पीटीआई के दहशतगर्दों को मिलनी चाहिए, और सरेंडर भी जो है वो रियासत को पीटीआई के दहशतगर्दों के सामने करना चाहिए। ये नहीं होगा। अगर जो चंद लोग हैं जो मुख्तलिफ इदारों में हर जगह पे मौजूद हैं, शायद अगर ये उनका कोई एजेंडा या प्लानिंग है तो वो चंद है। हम सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो है अब खुद जो है मालियाती इदारे कह रहे हैं, मैंने सुबह भी बताया था कि इंडिया से भी कम होगी इंशाल्लाह फूड इन्फ्लेशन 2024 में पाकिस्तान में। ये किसको अच्छी नहीं लग रही? ये सिर्फ मुल्क दुश्मनों को अच्छी नहीं लग सकती। जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं, उन सबको पाकिस्तान की तरक्की अच्छी लगती है। मैडम, सहूलतकारी सिर्फ मुल्क के अंदर से है या मुल्क के बाहर से? नहीं, बाहर भी बहुत कुछ है, बाहर भी बहुत कुछ है। सुसराइल भी है बाहर, और सुसराइल के जो अपने प्लांटेड लोग हैं वो भी मौजूद हैं। फिर ज़कात खरात का पैसा भी है, फिर वो जिब्रान इलियास नामी एक फितना भी बाहर बैठा हुआ है, और ये सारा सुसराइली गैंग जो है ये मिलजुल के जो है वो पूरा पैटर्नाइज कर रहा है। बड़ी खूबसूरत बात की है। मुझे आज आप सबसे एक बात करनी है जी। मुझे ये बताएं कि वो कौन था जो साइफर से आके कहता था कि गुलामी नामंजूर है? वो कौन था जो कहता था कि अमेरिका को कोई हक नहीं है मेरे अंदरूनी मामलात में बात करने का, मेरी हुकूमत को अमेरिका हटा रहा है?
ये वही था ना जो आज कैदी नंबर 804 है, जो आज चीख चीखे कहता है कि इंशाल्लाह ट्रंप को आने दो, देखो क्या बनता है। जो चीख चीखे कह रहा है, जिसके लिए अमेरिकन कांग्रेस करारदादे पास करती फिरती है। जुल्फकार अली भुट्टो इस मुल्क में हैंग हो गए थे, क्या उनके लिए किसी अमेरिकन कांग्रेस के रुकन ने बात की थी? मुझे बताएं, यहाँ कौन कौन से हुक्मरान नहीं गुजरे? हम मियां नवाज शरीफ जलावतन होते हैं, मियां नवाज शरीफ अटक के किले में बंद होते हैं, क्या कभी किसी अमेरिकन कांग्रेस के रुकन को वो वायलेशन नजर आई है? आज ऐसा क्या हो गया है? वो ऐसा इसलिए हो गया है कि अपना बनाया हुआ खेल सारा नजर आ रहा है, और जिनको गुलामी नामंजूर कहते थे उन्हीं के कदमों में झुके पड़े हैं। मुझे आज उन लोगों से सवाल पूछना जो गाड़ियों के पीछे लगा के फिरते थे, बड़ा शौक था लोगों को कि वो एब्सोल्युटली नॉट, ये अब आपको आपके एब्सोल्युटली नॉट की करतूत नजर आ गई है कि जिसके लिए वो सैफर लहरा के आपको पागल बना रहा था, अब उसी से मदद मांग रहा है, उसी को कह रहा है कि या अमेरिका मुझे बचा ले। तो भाई अपनी बात पे तो खड़ा हुआ करें, आप तो भाई चंद महीने अपनी बात पे खड़े नहीं होते। तो ये वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है जो आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती थी, लेकिन अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब के एक दो ऐसे फैसले आए, आपको भी पता है वो कौन से थे, और अल्लाह की जात ने इस पाकिस्तान को आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, और हम अल्लाह के फजल से दोबारा माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। एफर्ट की जा रही है कि हमारे पाकिस्तान को एक्टिविटी करने जा रहे हैं। अब अगर मामला कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट भी इजाजत देती है, जैसे कि काना वाले जलसे में, तो क्या पंजाब हुकूमत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कोई रिटर्न देगी कि इंसानी हकूक से हम के जो आप बात भी कर रहे हैं? देखिए, जो कुछ इन्होंने किया है, इजाजतें जब मिली हैं, मेरी तो बिल्कुल ये सजेशन होगी कि वो 25 मई का वो जब इनको मिला था कि जिनको जलसे की इजाज़त दे दें सुप्रीम कोर्ट से, और वहाँ से जो है वो फिर इन्होंने पूरे इस्लामाबाद के अंदर घुस के आग लगाई थी पूरे इस्लामाबाद को, और इनकी पूरी जो हिस्ट्री है ना वो इस दफ़ा जज साहबान के सामने रख दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि जनाब ये आपका भी सूबा है, ये आपका भी मुल्क है, ये जो लोग जो इनकी सियासत की भेंट चल रहे हैं, इनके भी कोई बुनियादी हकूक़ हैं, इनके लिए भी जो है वो आपको सोचना चाहिए, या सिर्फ जो है वो फैसिलिटी सिर्फ इनके लिए हो सकती है। तो हम अदालत के सामने दोबारा गुजारिश करेंगे, और इनकी जो असल चेहरा है, जो ये AK-47 लहरा के पंजाब में आके जो है वो बट मार के शीशे तोड़ता है और पुलिस वालों को इनके लोग मारते हैं और बदतमीजी करते हैं, वो सब हम रखेंगे। और उसके बाद हम तो कानून के जो है ना वो सरेंडर करने वाले लोग हैं, हमें जो हुक्म फरमाया जाएगा हम फिर वो करेंगे। लेकिन अगर लगता है हमारे जज साहबान को कि मुल्क में आग लगाना और लाहौर को जो है वो दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ना कानून की हुक्मरानी है तो कर लें। मैडम, आपने बात की है AK-47 के हवाले से, लेकिन अभी शौकत बसरा साहब ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि ये बड़ा पुरअमन एहतजाज है और हुकूमत वो इस काबिल नहीं है कि उसकी बात का जवाब दिया जाए। वो कौन है, कौन सी पार्टी के? पता नहीं कौन है, छोड़ो, 8 माह बाद पार्टी बदल लेते हैं, छोड़ो बड़े। एक दूसरे सूबे का वज़ीर आला यंगार कर रहा है दूसरे सूबे पर, इस वक्त आपकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इसको ऐसे करने के एक सूबे के वज़ीर आला को दूसरे सूबे की पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, कानून आइन क्या कहता है? सिर्फ एक जवाब है, उनको वैसे थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। कोई ख्वाजा आसिफ का बोल, कोई शर्म, कोई हया नहीं। देखिए, कानून जो है वो किसी चीफ मिनिस्टर को जो है वो बट मार के चीजें तोड़ने की और दहशतगर्दी करने की इजाजत नहीं देती। दहशतगर्द अगर CM के चौगे में भी होगा तो उसके ऊपर भी उतनी ही सख्ती होनी चाहिए। लाहौर में वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मान बुखारी और रहनुमा मुस्लिम लीग नून इमरान नज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि फितना ग्रुप ने आज रावलपिंडी में फसाद का प्रोग्राम बनाया है। रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है, फसाद फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। किसी को असले के साथ रावलपिंडी में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर हालात ख़राब हुए तो सारी जिम्मेदारी वज़ीर आला KPK की होगी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मान बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियोज़ भी दिखाई और उन्होंने पूछा कि क्या कोई सियासी जमात असले के साथ जलसा करने आती है? पंजाब पर चढ़ाई करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। जबकि इमरान नज़ीर ने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन होता नहीं देखना चाहते।